السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر۔ سر آپ کا پورا نام، بما ولدیت؟ میرا نام ہے حافظ محمد عمر ضیاء۔ میں فادر نیم محمد ضیاء سہیل۔ بچپن سے کہاں کہاں تعلیم حاصل کی؟ تو میں نے ٹوبا ٹیکسنگ سے میں بلونگ کرتا ہوں، تو میں نے جو فرسٹ اپنی ہے وہ اپنے گاؤں سے ہی تعلیم حاصل کی ہے، جو ہمارا ایلیمنٹری اسکول تھا۔ اس کے بعد جو ہوں ہائر سیکنڈری کے لیے جو میں نے میٹرک ہے وہ مروسی پور ہوں اسکول ہے ہمارے قریب ہی ہے۔ اس کے بعد میں نے پنجاب کالج سے اپنا دوسرا FSC کی ہے، پری ہوں انجینئرنگ۔ اور اس کے ہوں بعد یونیورسٹی آف فیصلہ آباد سے میں نے اپنی جو کیمیکل انجینئرنگ ہے وہ اپنی ڈگری یونیورسٹی آف فیصلہ آباد سے کی ہے۔ آپ کی کامیابیوں میں والدین کا کیا کردار رہا؟ تو بیسیکلی ہر ایک کے لیے کامیابی میں والدین کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، تو انہی کی وجہ سے تو میں نے کیمیکل کی ہے، تو میں نے پچھلے بھی سارا ان کی سپورٹ سے، ان کی ہی ڈانٹ سے بھی تو میں نے اپنی انجینئرنگ مکمل کی ہے۔ تو ان کا ہمیشہ کریڈٹ رہتا ہے۔ ابھی بھی جب جو جاب میں بھی لگا ہوں، میں جاب بھی کر رہا ہوں، تو وہ بھی انہی کی بدولت ہے۔ تو انہی کی وجہ سے تو میں کامیاب ہوں، نہیں تو میں کہیں بھی کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، یا میں گاؤں میں ذمہ دارہ کر رہا ہوتا۔ تو انہوں نے پڑھایا تو میں ابھی کچھ کام کے لیے کوئی افسر بنا ہوں، یا جو بھی میں اپنا کام کر رہا ہوں تو انہی کی بدولت ہے۔ کیا آپ کے والدین آپ کی تعلیم میں آپ کی کس قدر سپورٹ کرتے تھے؟ تعلیم کے ساتھ آپ کے اور کیا کیا مشاغل رہے؟ وہ ہر چیز میں سپورٹ کرتے تھے، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پنجاب کالج میں پڑھنا ہے، تو ابھی سورسز اتنے نہیں تھے، ٹیچر تھے والد میرے، لیکن انہوں نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے، تو آپ نے جہاں بھی پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں۔ تو انہوں نے وہی سب میری فیسز ادا کی۔ اس کے بعد جب یونیورسٹی میں نے کہا میں نے انجینئرنگ کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو مرضی کر لیں۔ ان کو تو نہیں پتا تھا کون سی انجینئرنگ بیسٹ ہے، کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ انجینئرنگ میں آگے میں نے کہاں جانا ہے۔ تو وہاں پر بھی جو پرائیویٹ میں جو فیسز ہیں وہ ساری انہوں نے ادا کی ہیں سارا۔ وہ مجھ سے پوچھتے رہتے تھے ان سے یہ کیا بھی کر رہا ہوں، کون سا سمیسٹر چل رہا ہے، کیسی چل رہی ہے۔ ٹیچر سے بھی رابطہ ان کا تھوڑا بہت رہتا تھا کہ کیسے چل رہے ہیں۔ تو صرف انہیں کی بدولت ہے ابھی جو جس مقام پہ پہنچا ہوں، سب والدین کی ان کی دعائیں ہیں، وہ ان کا ہی سپورٹ ہے، ان کی مشاورت سے ہی چلتے رہے ہیں سب۔ اوکے، آپ نے کن غیر ملکوں سے تعلیم حاصل کی؟ سوری، ریپیٹ۔ آپ نے کون سی ان سے کنٹریز سے، مطلب آپ نے آؤٹ آف کنٹری سے بھی تعلیم حاصل کری ہے یا پھر پاکستانی ایجوکیشن ہے آپ کے پاس؟ نہیں، میں نے پاکستان سے ہی ایجوکیشن حاصل کی ہے۔ بیسیکلی اپنی کیمیکل ڈگری جو میں نے انجینئرنگ کی ہے وہ پاکستان سے ہی کی ہے، آگے ابراڈ کوئی سے نہیں میں ارادہ نے ہے؟ کی۔ آگے بھی ارادہ ہے آپ کا فورن میں جانے کا؟ ابھی تو میں مطلب کہ جاب کر رہا ہوں ایک کیمیکل انڈسٹری میں۔ تو نیکسٹ میرا پلان تو یہ تھا کہ اگر میں MS کروں آگے تو میں UK یا اور آسٹریلیا میں ہے، لیکن فی الحال میں اپنے جاب کو ہی آگے کرنا چاہتا ہوں، کہ میں گلف کنٹریز میں موو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا آگے نیکسٹ پلان ہے کہ میں گلف کنٹری میں کسی میں اچھی انڈسٹری میں جاؤں، جو ایکسپیرینس جیسے ہی یہاں سے میرا ایکسپیرینس ابو ہوتا ہے 5 ایئر سے یا اس سے زیادہ۔ آپ نے کن کن کی سرپرستی میں کام کر کے ان کے تجربے سے فائدہ حاصل کیا اور اپنے کام میں کیا کریٹو تبدیلی لائے؟ میں نے جوائن کیا تھا یہ 2021 میں نے یہ کیمیکل انڈسٹری کو جوائن کیا تھا۔ تو میرے جو سینئرس تھے، جو ہماری انچارج تھے، تو میں نے ان سے کافی کچھ سیکھا۔ یہ سیکھا کہ مین پاور کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ پروڈکشن میں ہوں، میں ابھی پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں ہوں، تو جو پروڈکشن کے سینئرز ہیں تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا کہ کیسے آپ نے پروڈکشنز کو کرنا ہے، وہ کیسے جو آپ کے رسک اسیسمنٹس ہیں، وہ کیسے ٹربل شوٹنگ، اسٹارٹنگ پلانٹ، اور وہ سارے انٹرلاکنگس ہے جو آپ نے دیکھنی ہیں، وہ سب ان سے سیکھے ہیں۔ میرے جو اپنے مینیجرز ہیں ان سے، اور جو ہمارے STMs ہیں ان سے سب کچھ سیکھا ہے یہ چیزیں۔ اور اپنے کولیگس کے ساتھ بھی کہ وہ ان کو دیکھ کے کہ وہ ابھی اپنی شفٹس میں چل رہے ہیں، ایک جو پروڈکشن بنا رہے ہیں تو وہ کیسے کام کر رہے ہیں، 8 آورز میں وہ کتنی پروڈکشن بنا رہے ہیں، اور کتنی جو ہمارے پاس یوز کر رہے ہیں را مٹیریلز۔ اور نیکسٹ اگر میں کروں گا تو میں کس بہاف پر جو ہیں جو JDs ہیں ان کو کیسے میں آگے لے کے چلوں گا۔ تو یہ سب ان سے ہی سیکھا ہے، ہمارے سینئر سے، ان سے سیکھنا چاہیے۔ اور ان کے ساتھ آپ کا گپ شپ وہ اچھی ہو، جیسے فرینڈلی ہو، تو آپ بہتر سیکھتے ہیں۔ جہاں جہاں خدمات انجام دی وہاں کتنا عرصہ رہے اور کیا کیا اصلاحات کی؟
فی الحال تو میں نے انٹرنشپ کی تھی جو 2 منتھ کے لیے، وہ میں نے یہیں پر اسی انڈسٹری میں کی تھی. وہاں پر میں نے جو کچھ بھی سیکھا، اس کے بعد میں جو بھی اسی ادارے میں ہی کر رہا ہوں. مجھے 2 سال سے ابو ہو گیا ہے اس ادارے میں جاب کرتے ہوئے. تو میں ابھی شفٹ میں لیڈ کر رہا ہوں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں. تو میں نے یہیں پر، اس کے علاوہ میں نے واٹر مینجمنٹ میں 1-2 ماہ لگائے ہیں. وہاں میں نے جہاں فلٹریشن کرتے ہیں جو پانی کے پروسیس کے لیے واٹر ٹریٹمنٹ کے پلانٹس پہ، وہاں پر جاب کی ہے. تو ابھی فی الحال میں کیمیکل انڈسٹری میں کر رہا ہوں، اور اسی کو ہی میں آگے لے کے چلوں گا انشاءاللہ، اسی انڈسٹری کو، کیونکہ یہ میری فیلڈ بھی ہے اور میں نے کیمیکل انجینئرنگ بھی کی ہے. اب کس جگہ خدمات انجام دے رہے ہیں اور کیا اصول بنا رکھے ہیں؟ میں اس ٹائم ستارہ کیمیکل انڈسٹری ہے لمیٹڈ، جو فیصل آباد میں ہے، جو ایشیا کا میں کہتا ہوں سیکنڈ بڑا جو کلورل کاسٹک سوڈا کا پلانٹ ہے. وہاں پر فی الحال میں ابھی جاب کر رہا ہوں. تو یہیں پر یہ کاسٹک سوڈا کا، اور اس کے علاوہ ان کے بائی پروڈکٹس میں CO2 گیسز ہیں، سارے پلانٹس ہیں یہ. تو ان کو میں دیکھ بھی رہا ہوں، تو یہیں پر ہی میں اپنا کام انجام دے رہا ہوں. آپ کی زندگی میں وہ واقعات جن سے آپ متاثر ہوں جو ناقابل فراموش ہوں؟ ایسے واقعات ہیں جیسے کہ جب میٹرک کے بعد، جب میٹرک کیا تو اس کے بعد میں یہ تھا کہ اس کے بعد اتنے پیسے بھی نہیں تھے گھر والوں کے پاس کہ وہ مجھے کسی پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن دیں. تو اس وقت میں نے پھر ایک سرکاری کالج میں تھوڑا ٹائم لگایا. تو وہاں سے میں نے تھوڑا بہت تعلیم کے لیے، کسی سے دوست تھا، اس سے کہا کہ یار میں نے ایسے نا کسی پڑھنا ہے کسی کالج میں جو پرائیویٹ میں ہو، جو بہتر ہو تعلیم کے لیے. وہ سرکاری کالج تھا، وہ شاید مجھے اتنا بہتر مجھے فیڈ بیک مل نہیں رہا تھا. تو انہوں نے کچھ میری مدد کی، ساتھ تھوڑا سا والدین نے بھی کی. تو اس کے ساتھ میں نے کچھ یہ چیزیں ہیں جو میں کبھی نہیں بول سکتا. کچھ وہ فرینڈ تھا، وہ آج بھی ہے، تو اس کی میں کبھی بھی نہیں بول سکتا اس کے یہ میرے ساتھ جو احسانات تھے. تو اس نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا. تو جب یونیورسٹی میں ہی تھا تو یونیورسٹی بھی اس نے ہی مجھے یہ ڈھونڈ کے دی. اور میرا وہ کچھ ہیں یادیں جو میری بہتر ہیں، جو دوست آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ آپ ان کو یاد کرتے ہیں جب بھی ہوں. تو ان کے لیے دعا ہی کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا بہتر خیال رکھا اور بہتر مشورے دے کر آپ کو اس مقام میں، ان کا بھی ساتھ ہے، ان کا بھی ہاتھ ہے والدین کے ساتھ ساتھ. جی بالکل. ہمارے نوجوانوں کو کس طرح انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے؟ یہ انجینئرنگ ابھی جو چل رہا ہے، جو کرائسس ہے، انرجی کرائسس پاکستان میں، تو اگر تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس طرح لوگ صرف ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں بس یہ اپنے CGPA اور GPA تو نمبروں کے لیے. تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی انجینئرنگ فیلڈ چوز کرنی ہے، کوئی بھی ہو، چاہے کیمیکل، سول ہو، میکینیکل ہو، میکاٹرونکس ہو، یا الیکٹرانکس ہو، یا سافٹ ویئر انجینئرنگ ہو، تو آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ میں اتنے نمبروں کے لیے ہی کروں، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار اگر میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے یہ چیز آنی چاہیے. بس یہ اسائنمنٹس کر لی، نمبر لے لیے، اپنا 4 سال کا وقت ضائع کیا. اس سے بہتر ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو بہتر طریقے سے سیکھ لیں. اگر وہ چیز آپ کو آتی ہے، اگر CGPA 4 سے 2.5 بھی ہو، تب بھی آپ کو نوکری مل جائے گی. کیونکہ جو آگے انڈسٹریز ہیں وہ آپ کو یہ نہیں دیکھتی کہ آپ نے کتنا CGPA یا کتنے نمبرز لیے، وہ یہ دیکھتی ہیں کہ آپ کتنے قابل ہیں اور اس کے لیے آپ بینیفٹ آپ کے لیے ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ آپ صرف نمبروں کے پیچھے بھاگتی ہیں. تو آپ نے جو بھی چوز کرنی ہے انجینئرنگ، وہ یہ کرنی ہے کہ آپ کو وہ کام آتا ہو، آپ کو پسند ہو. یہ نہیں کسی کے فورسفلی نہیں آپ نے کوئی بھی انجینئرنگ چوز کرنی کہ میں انجینئرنگ بن لوں. کیونکہ آج کل دور ہے، ہمارے بڑے بھی یہی کہتے ہیں انجینئرنگ کر لو یا ڈاکٹریٹ کر لو، ڈاکٹر بن جائیں. تو وہ کریں جو آپ کو آتا ہے، جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کو کام سیکھ سکتے ہیں بس. ہمارے تعلیمی ادارے کیا صحیح تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ کے خیال سے کیا کیا اصلاحات ہونی چاہیے؟ ہمارے تعلیمی ادارے جو 50% یہ جو صحیح تعلیم دے رہے ہیں، ہماری اصلاحات یہ ہونی چاہیے کہ ابھی جو انجینئرنگ کروا رہے ہیں وہ سمپل یہ ہے کہ بس پروڈکشن بنا رہے ہیں کہ آگے کنزپشن کیا ہے. اگر انڈسٹریز ہیں جہاں پر ان کو جاب ملے گی، بس یہ ہے کہ انہوں نے بس کروا رہے ہیں، پڑھائی جا رہے ہیں. اس میں صرف اداروں کا قصور نہیں ہے، اس میں علاوہ جو PEC ہے، پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، اس کا بھی ہے کہ وہ اگر جو پڑھائیں، جب سیمسٹر چل رہے ہیں، جب 4 سیمسٹر ہو جائیں، مطلب 2 سال ہو جائیں، 2 سال رہتے ہیں، تو کسی نہ کسی انڈسٹری سے لنک کروائیں. وہ پروجیکٹس انڈسٹریز کے ہوں، جو لڑکے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو ہی لے کے چلیں. ان سے ان کا یہ بھی ہوگا کہ ان کا پریکٹیکل نالج بھی پڑے گا اور تھریٹیکل بھی ہوگا. تو ہمارے پاس سمپل یہ ہے کہ تھریٹیکل پڑھا رہے ہیں، پریکٹیکل نہیں ہے.
یا تو پریکٹیکل کروائیں تو ان سے لنک کریں، انڈسٹری کے ساتھ ان کا لنک ہو، وہاں پر لڑکوں کو بھیجیں، وہاں پر وہ کام بھی کریں، تھوڑا سا ان کے ساتھ وہ پروجیکٹس کریں، تو جن سے ان کا ذہن سازی بھی ہو کہ ابھی اس طرح ہے، یہ اگر میں یہاں سے یہ پڑھوں گا یہ چیزیں مجھے یوز کرنی ہے. سمپل پڑھا کے یا اسٹڈی کر کے تھیوریٹیکلی تو آپ کبھی بھی امپروو نہیں کر سکیں گے، اور آپ کا جو تعلیمی معیار ہے وہ کم ہی ہوتا جائے گا. ابھی ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکن اس پی ایچ ڈی کا کیا فائدہ، وہ بھی خالی بیٹھا ہے، کوئی جاب نہیں ہے. صرف تعلیم ہی سے جاب نہیں ملتی، آپ کو کرنی ہے یا ادارے نے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں، پی سی کونسلز ہیں جو انجینئرنگ کی، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ہمارے جو تعلیمی نصاب کو، کیونکہ نصاب بھی چینج نہیں کیا، وہی نصاب ہے جو ہم 2001 سے یا پچھلے بھی جو پڑھ رہے ہیں وہ سیم پڑھ رہے ہیں، کوئی اس کے اندر کوئی چینجز نہیں ہے کہ ہم نیکسٹ کوئی چینجز کریں. ہماری قوم کس طرح ترقی یافتہ ممالک کی قوموں کی طرح ترقی کر سکتی ہے؟ ہماری قوم کو پہلے تو یہ ہے کہ یہ سچ بولنا شروع کر دیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ پاکستان میں ابھی کرائسس، جو پاکستان ترقی نہیں کر رہا تو اس کی مین وجہ تو باقی حکومت کو بھی نہیں کرنا چاہیے، خود ہمارے لوگ بھی یہ ترقی نہیں چاہتے اتنا زیادہ، کیونکہ ہر چیز میں ہم نے فراڈ اور دو نمبری لگانی ہے، چاہے ہم یہیں ہیں چاہے ہم باہر بھی چلے جائیں، تو باہر بھی ہمارا امیج کوئی اچھا نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم خود کو چینج شروع کریں گے، اگر میں خود میں چینج شروع کروں گا تب ہی میرا ملک چینج ہوگا. ایک بندہ ایک فرد سے ایسے ہی ایسا ایسا چینج آئے گی. اب یہیں پر بھی وہ ہے، کوئی چیزیں نہیں کرتے، مطلب کہ اب جگاڑ سسٹم ہے کہ مطلب کہ شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ ہو تو اس سے ہم پیسہ بنا لیں، اس سے چیزیں کر لیں. کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہمارے انجینئرنگ فیلڈ میں پڑھا لکھا ہو یا نہ ان پڑھ بھی ہو، سب کا سیم ہی فارمولا ہے کہ بس کچھ نہیں کرنا. ابھی مہنگائی ہو رہی ہے تو وہ چیزیں اوائڈ کریں جو مہنگائی ہے، تو چیزیں لینا بند کر دیں. لیکن ہم نے کبھی بھی یونٹ نہیں کرنا، یونٹی نہیں آتی ہمارے اندر. ایک یونٹی ہے جو باہر کے ملک جو اتنا ترقی یافتہ ہیں ان کے اندر ہے کہ وہ یونٹی ہے، ان کو چیزوں کا پتہ ہے کیسے چلنا ہے، کیا اسٹارٹ اپس ہونے چاہیے، کیا کام ہے جو دنیا کو لے کے چلیں گے. ہم وہ پرانے کام ہی چلا رہے ہیں کہ ابھی کس نے یہ کیا ہے تو وہ یہی کر لے. ہم وہ چینج کریں گے جو دنیا کر رہی ہے، یہاں پر اسٹارٹ اپس کھولیں گے تو یہاں پر ترقی یافتہ ہوں گی. ہماری سیاحت کو فروغ اگر دیں تو یہاں پر انویسٹرز آئیں اور یہاں پر انویسٹ کریں، اور حکومت بھی تھوڑا سا ان کے اوپر کم کرے، جو انویسٹر کر رہے ہیں ان کو تھوڑی فیسلٹیز دیں، ہمارے پاس جو بجلی ہے اس کو کم ریٹس میں دیں، تو کچھ سبسڈیز اس طرح کی دیں جس سے باہر سے انویسٹر آئیں تو ہماری لیبر جو ہے، جو ہماری لوگ بے روزگار ہیں، ان کو جاب بھی ملے گی، تو اس سے ترقی یافتہ ہوگی. کیونکہ ڈالر اس طرح ہی آئے گا، نہ کہ صرف وہ جو ہمارے باہر بیٹھے ہیں وہ ڈالر بیچتے ہیں، ہمارا روپیہ اسٹرانگ کبھی نہیں ہوگا. آپ کس چیز سے متاثر ہیں اور آپ کیا تعریف کریں گے، کس کی تعریف کرتے ہیں آپ؟ میں ابھی تو فی الحال ابھی تو کوئی مطلب کہ یہ تعریف کروں گا کسی کی، اپنے سینئر جو ہیں ان کی تو کر رہے ہیں. ابھی کوئی آئیڈیل فی الحال پاکستان میں تو ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جس سے آپ کریں گے یا آپ اس سے متاثر ہوں، تو بس اس میں تو میں کسی سے نہیں ہوں فی الحال. آئندہ کے لیے آپ کی کیا خواہشات ہیں؟ آئندہ کہ میری یہی خواہشات ہیں کہ نیکسٹ میرا یہ ہے کہ میں اپنی 5 سال اگر 3-4 سال اگر پاکستان میں، اس کے بعد میں کہیں باہر گلف کنٹریز میں اگر بہتر جاب ہے، وہاں پر ہی اپرچونٹی ہیں، پاکستان میں اپرچونٹیز نہیں ہیں تو میں وہاں پر ہی جاب کروں، یا قطر ہے یا اس میں یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، کسی بھی اس میں یہاں پر جو میں آگے دیکھنا چاہتا ہوں. یہی میری خواہشات ہیں. اور باقی یہ اس سے یہ بھی ہے، آپ خود بھی ویلتھ آئے گی اور آپ کی پے بھی بڑھے گی، تو جو گھر پہ ہیں سب خوشحال تب بھی ہوں گے جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے. کیونکہ پاکستان میں اتنی پے آپ کو نہیں ملتی کہ آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں، اپنی پسندیدہ کچھ چیزیں لے سکیں جس سے آپ کو سیٹسفیکشن ہو. آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان پر کیسے قابو پایا؟ مجھے جب میں نے ہی پاس آؤٹ کیا اپنے 2020 میں، میرا پاس آؤٹ ایئر ہے، جب میں نے پاس آؤٹ کیا تو میں ابھی جب پاس آؤٹ ہو کے گھر گئے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں نے آگے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. جب آپ انجینئرنگ کرتے ہیں، کوئی بھی اسٹوڈنٹس ہے انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی بھی انجینئرنگ کر رہا ہے، تو اس کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد کہ میں نے ابھی کیا کرنا ہے، تو کیسے میں نے اپلائی کرنا ہے، کدھر جانا ہے. گھر جا کے اب میں بیٹھے ہیں، ابھی 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے، کوئی انٹرنشپ نہیں مل رہی تھی، کوئی جاب نہیں مل رہی تھی، تو میں نے اپلائی کرتا رہا تو بندہ تھوڑا سا مایوس ہو جاتا ہے تھوڑا سا. تو لیکن سب کہتے ہیں، گھر والے تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہو جائے گا،
تو لیکن کچھ لوگ ہیں جو آپ کو کہتے رہتے ہیں، ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ یہ اپنی انجینئرنگ کر لی ہے تو ابھی کیا ہے. تو وہ مشکلات سامنے آ رہی تھیں. تو اس کے بعد میں نے ایسے ہی کسی نہ جگہ اپلائی کیا، تو انٹرویوز ہوئے. ایسے انٹرویوز ہوتے آپ پھر گھر آ جاتے ہیں. تو آپ کو نہیں کہنا اس طرح کے جب بھی معاملات ہوں، جب آپ نے کچھ نہیں مل رہا تو آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. ہمیشہ سٹینڈ رہنا ہے، اپنے آپ کو امپروو کرتے رہنا ہے، سیلف رسپیکٹ، سیلف امپروومنٹ کرتے رہنا ہے کہ یا کچھ نہ کوئی نئی چیزیں سیکھتے رہنا ہے، جس سے آپ کو اچھی جاب انشاءاللہ اس طرح ہی مشکلات کرتے دیکھتے مجھے یہ جاب ملی. تو ابھی الحمدللہ تو میں خوش ہوں کہ چلو کچھ تو آ رہا ہے. ابھی کو انجینئرنگ کی ہے تو اس سے ایکسپیرینس بھی آ رہا ہے اور کچھ ویلتھ بھی مل رہی ہے، پے بھی آ رہی ہے. کیا پاکستان انجینئرنگ کونسل، پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانر تنظیموں کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ ان کو مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے کچھ اقدامات کیے ہیں، جیسے سپروائزری سرٹیفکیٹ ہے انہوں نے کیا تھا، لیکن اس سے یہ ہے کہ اس سے کچھ ہو نہیں رہا. تو سرٹیفکیٹ سے کچھ مل نہیں رہا، کچھ جاب نہیں مل رہی پی ایس سی کی اس طرح کی. تو مجھے چاہیے کہ پی ایس سی کو چاہیے کہ تھوڑا بہت انوالو ہو اس سے کہ جو بھی امپروومنٹ ہو، جو بھی مل سکے اسٹوڈنٹس کو. جی عمر، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا. آپ سے ہم تھینک یو. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.